حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جس میں ان کی قوم یعنی قوم سمود کا ذکر ملتا ہے۔ یہ واقعہ انسانوں کو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے پیغام اور ایک عظیم نشانی کے انکار پر عذاب کے نزول کا اہم سبق دیتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا تعلق عرب کی قدیم قوم سمود سے تھا۔ یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں سے تھی اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے بعد بنتی تھی۔ یہ لوگ شمالی عرب کے علاقے الحجر میں آباد تھے، جو آج کل مدائن صالح کہلاتا ہے۔ سمود کی قوم بہت ترقی یافتہ تھی۔ ان کے پاس خوشحال زندگی کے تمام وسائل موجود تھے۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر مکانات بناتے تھے اور ان میں رہتے تھے۔ سمود کی قوم کو اللہ نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن وہ لوگ اللہ کو بھول کر بت پرستی میں مبتلا ہو گئے اور زمین میں فساد کرنے لگے۔ ان کی گمراہی اور برائیوں کو دیکھ کر اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا اور اللہ کی طرف بلایا۔ انہوں نے قوم کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور ان سے کہا کہ اللہ کے عذاب سے ڈریں۔ قرآن مجید میں حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کے الفاظ یوں بیان کیے گئے ہیں: اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے ان کی صداقت کے ثبوت کے طور پر ایک معجزہ طلب کیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام پہاڑ سے ایک اونٹنی نکال کر دکھائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے انہیں یہ معجزہ عطا کیا۔ اللہ کے حکم سے ایک بڑی اور خوبصورت اونٹنی پہاڑ سے ظاہر ہوئی۔ یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے ایک عظیم نشانی تھی اور حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہدایت دی کہ وہ اس اونٹنی کا احترام کریں اور اسے کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے اور اسے کوئی تکلیف نہ دینا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی بات سن کر قوم کے کچھ لوگ ایمان لے آئے، مگر اکثر افراد انکار پر مصر رہے۔ کچھ عرصے بعد قوم کے شریر لوگوں نے آپس میں مشورہ کر کے اونٹنی کو مارنے کا منصوبہ بنایا۔ ان لوگوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا، جس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں عذاب سے ڈرایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں اپنی قوم کو متنبہ کیا کہ اب تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی اور کہنے لگے، اے صالح، جس سے تم ہمیں ڈراتے تھے اسے ہم پر لے آؤ اگر تم واقعی سچے ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں 3 دن کی مہلت دی اور کہا کہ اس کے بعد عذاب آئے گا۔ 3 دن کے بعد اللہ نے ایک زوردار آواز اور سخت زلزلے کے ذریعے قوم سمود کو ہلاک کر دیا۔ وہ سب اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ قرآن مجید میں اس عذاب کا ذکر یوں ہے، اور ایک سخت چیخ نے آ لیا انہیں، اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے چند ایمان والے ساتھی اس عذاب سے محفوظ رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کی تباہی دیکھ کر افسوس کا اظہار کیا اور فرمایا کہ کاش تم لوگ میری بات مان لیتے اور عذاب سے بچ جاتے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کا واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ اللہ کے احکام سے روگردانی اور
انبیاء کے پیغام کا انکار ایک سنگین جرم ہے۔ اللہ کی نعمتیں انسان کے لیے آزمائش بھی ہو سکتی ہیں اور انہیں کسی صورت میں حق کے خلاف استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ واقعہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے، اس کی عبادت کرنے اور اس کے پیغمبروں کی تعلیمات کو ماننے کی ترغیب دیتا ہے۔